قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے، بلایا ہے اور راست باز ٹھہرایا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں، ہم اس کے جیسے ہو جائیں، لیڈرشپ بھی اس کے جیسی کی جائے، قیادت بھی اس کے جیسی کی جائے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کتاب مقدس میں سے یسوع مسیح کا طرز قیادت، the leadership style of Jesus Christ۔ بطور قائد، ایز اے لیڈر، یسوع مسیح اپنی نہیں بلکہ آسمانی باپ کی مرضی پوری کرتا ہے۔ وہ ہے لیڈر، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ خود کہتا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اسے پتا ہے، اسے پتا ہے وہ خدا ہے، اسے پتا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اسے پتا ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام والا ہے، اسے پتا ہے وہ چاہے جو مرضی کرے۔ تو بھی جب وہ زمین پر بدن کی حالت میں ہے تو وہ اس رول میں ایز اے لیڈر، قائد ہوتے ہوئے، رہنما ہوتے ہوئے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ خود کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، میں اپنے باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ وہ تو جب گتسمنی باغ میں بھی کچلا جا رہا تھا، اس کا پسینہ بھی خون کی بوندیں بن کر گر رہا تھا، تب بھی اس نے کہا کہ میری نہیں بلکہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ تو جب ہم نے مسیح کے جیسا لیڈر بننا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی مرضی نہیں چلانی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ مرضی ہے، نہیں، بلکہ جو خدا باپ کی مرضی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع کا سٹائل یہ ہے، جس نے اسے بھیجا ہے وہ اس کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہے تو بھی وہ باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اسے معلوم ہے اپنا مقام، اپنا رتبہ، تو بھی وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اور بطور قائد یسوع مسیح اپنے اور دوسروں کے اختیارات کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کسی اور کے اختیار میں مداخلت نہیں کرتا، اسے چھیننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوسری تواریخ 26واں باب، وہاں عزیہ کیا کرتا ہے؟ وہ کام جو اس کا نہیں، وہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں تو میں کاہن کا کام بھی کر سکتا ہوں، کاہن کی کیا میرے سامنے حیثیت ہے، میں ہوں قوم کا بادشاہ، میں جو مرضی کروں۔ اس کو لوگ سمجھاتے ہیں، خدا کے لوگ سمجھاتے ہیں، اس کو کاہن سمجھاتے ہیں کہ نہ کر، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ عزریہ کاہن اور خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی بھی تھے، وہ اسے روکتے ہیں، نہ کر، نہ کر، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا اختیار نہیں ہے، یہ تیری حدود نہیں ہے، تو بخور نہیں جلا سکتا۔ یہ صرف کاہن کا استحقاق، اس کا اعزاز، اس کی خدمت ہے۔ لیکن وہ نہیں باز آتا، وہ کہتا ہے دوسرے کا اختیار بھی میں لے لوں، میں اس پہ قبضہ کر لوں، وہ کام بھی میں ہی کر لوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کا انتظار کرنے کی کہ وہ یہ کام کریں، میں ہی کر لوں گا۔ یعنی دوسرے کے اختیار کو بھی چھین لیا، اس کی عزت نہیں کی، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے اختیار کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ بھی میں ہی بن جاؤں۔ ہم بھی کرتے ہیں یہ کام، ہم دوسرے کی حد میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دوسرے کا اختیار استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے ہماری کہ ان کو جو اختیار، جو اتھارٹی حاصل ہے وہ ہمیں مل جائے، لیکن یسوع ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنے اور دوسروں کے اختیارات کی حد کا خیال رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے
وہ قادر مطلق ہے، اسے معلوم ہے وہ کامل خدا ہے، اسے معلوم ہے وہ کون ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بھی جب وہ زمین پر بدن کی حالت میں ہے تو وہ کوئی بری روایت قائم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے تخت پر نہیں بٹھا لیتا کہ آج سے میری بادشاہت ہے، ہیرودیس تو بھی فارغ، کیسر تو بھی فارغ، پلاطس تو بھی فارغ، نہیں۔ وہ ہر ایک کے اختیار کو جانتا ہے کہ یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کا ایریا ہے، یہ اس کی حد ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسر کو ٹیکس دینا، جزیہ دینا، محصول دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ یہ حد بنا رہا ہے۔ کچھ معاملات میں کیسر جو زمینی بادشاہ ہے اس کا اختیار ہے اور وہ اسے رد نہیں کرتا۔ پلاطس اس کو کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تیری جان لے لینے کا بھی اختیار ہے اور اسے تجھے چھوڑ دینے کا بھی؟ تو وہ کہتا ہے اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اسے بتا رہا ہے میں تیرے اختیار کو رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ تجھے آسمان سے اختیار ملا ہے۔ وہ اسے موت کی سزا دینے جا رہا ہے لیکن یسوع اس کا اختیار قبول کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ تیرا مجھ پر اختیار ہے، تو مجھے سزا دے سکتا ہے، اور یہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ بپتسمہ لینے کا وقت آیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ لیکن یسوع اسے کہتا ہے کہ تو ہونے دے، ہمیں راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ میں تیرے اس اختیار کو قبول کرتا ہوں کہ تجھے آسمان سے مقرر کیا گیا ہے کہ تو مجھے بپتسمہ دے۔ وہ اس کے اختیار کو مانتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اے سارے جہان کے لوگوں آج سے یوحنا فارغ ہے، میں آ گیا ہوں، نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا میں آ گیا ہوں سارے کاہن فارغ، بلکہ وہ تو کوڑیوں کو کہتا ہے جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ ان کا اختیار ہے کہ تمہیں پاک ڈکلیئر کریں، شفا یاب تمہیں ڈکلیئر کر دیں کہ تم کوڑ سے پاک ہو گئے ہو۔ وہ اپنے اختیار کو بھی جانتا ہے اور دوسروں کے اختیار کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہر ایک مسیحی لیڈر کو مسیح سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دس از کرائسٹ لائک لیڈرشپ، کہ اپنے اختیار کو بھی جانے، اپنی حد کو جانے کہ اس سے باہر میں نے نہیں جانا، یہ دوسرے کی حد ہے، اس میں میں نے مداخلت نہیں کرنی، عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور بطور قائد یسوع ضرورت اور مقصد کے مطابق منصوبہ بندی اور تیاری کرواتا ہے۔ ہر ایک کام میں، ہر ایک معاملے میں اسے معلوم ہے کہ اب کس بات کا وقت ہے اور اب میرا مقصد کیا ہے زمین پر۔ وہ وقت اور مقصد کے مطابق گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، پلاننگ کرواتا ہے اور تیاری کرواتا ہے۔ فسح کا وقت ہے، فسح کی تیاری کروانی ہے تاکہ عید فسح منائی جائے، یہ دینی فریضہ انجام دیا جائے، یہ ریلیجیس رسپانسبلٹی پوری کی جائے جو خدا نے حکم کر رکھا ہے کہ ہر ایک یہودی عید فسح منائے، فسح کھائے۔ تو شاگردوں کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ اب فسح کا وقت ہے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب میں نے ان کو بتانا ہے کہ یہ فسح ہے کیا، یہ کس لیے تھی، اس کا مقصد کیا تھا، میں نے اس کی حقیقت ان کو بتانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے پطرس کو اور یوحنا کو کہ میرے لیے فسح کی تیاری کرو۔ وہ وقت پہ اور مقصد کے مطابق منصوبہ بندی بھی کرواتا ہے اور تیاری بھی کرواتا ہے۔ مسیح سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم وقت کے اعتبار سے اور مقصد کے لحاظ سے تیاری کروائیں، منصوبہ بندی کریں، بلا مقصد نہ کریں، بے وقتی کوئی چیز نہ کریں۔ وقت آ رہا ہے اور مقصد واضح ہے
تو تیاری کروائیں، منصوبہ بندی کروائیں۔ یہ مسیح کا سٹائل ہے، یہ مسیح کا انداز ہے۔ مسیحی لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کے مطابق تیاری کروائیں، منصوبہ بندی کروائیں، کریں بھی اور کروائیں بھی، تیاری خود بھی کریں اور کروائیں بھی، کیونکہ ان کا کام ہے اپنے پیروکاروں کو، فالوورز کو، پیچھے چلنے والوں کو، جماعت کو، کلیسیا کو بتائیں اب اس چیز کا وقت ہے، اور اس سے یہ مراد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، ہم نے یہ کام اس لیے کرنا ہے، اور وہ اس کی تیاری کریں، پھر اس کے لیے پوری پلاننگ کریں۔ یہ لیڈرز کا کام ہے، اور مسیح خداوند یہ کرتا ہے، اور بطور قائد یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو اپنا شریک کار بناتا ہے، انہیں پارٹنر بنا لیتا ہے، کو ورکر بنا لیتا ہے، ساتھ مل کے کام کرو میرے۔ یسوع ذمہ داری سونپتا ہے انہیں، تم میرے ساتھ میرے کام میں شامل ہو جاؤ، جاؤ تیاری کرو۔ وہ ان کو اختیار بھی دیتا ہے کہ جاؤ تم منادی کرو، لوگوں کو بتاؤ، انجیل سناؤ انہیں، وہ ایمان لے کے آئے، جاؤ معجزے بھی کرو، ان کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں دور کرو، وہ انہیں اختیار دے کے بھیجتا ہے، اس کے کام میں شریک ہو جاؤ۔ وہ شامل کرتا ہے دوسروں کو اپنے ساتھ کام میں۔ اور لیڈرز، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آئی ایم ون مین آرمی، میں ہی ہر فن مولا ہوں، میں ہی سارے کام کر سکتا ہوں اور مجھے ہی کرنے ہیں، میرے سے اچھا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ یہ نہ کریں۔ مسیح خداوند نے دوسروں کو شامل کیا اپنے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ بندہ میرے لیے وہ کمرہ تیار کر کے بیٹھا ہے کہ جہاں میں نے فسا کھانی ہے۔ شاگردوں کو کہتا ہے جاؤ تمہیں بندہ ملے گا اور وہاں تیاری کرنا، وہ انہیں شامل کرتا ہے اپنے ساتھ۔ مسیح خداوند اکیلا نہیں کہہ رہا میں سارے کام خود ہی کروں گا، وہ شامل کرتا ہے۔ سو مسیحی لیڈرز کو، رہنماؤں کو، قائدین کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کو اپنے ساتھ کام میں، خدمتوں میں، ذمہ داریوں میں شریک کریں، اور بطور قائد یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کی درست اور واضح رہنمائی کرتا ہے، وہ مکمل طور پہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، ایسے ایسے ہوگا اور یہ کرنا ہے۔ جاؤ شہر میں، سامنے تمہیں چوک میں ایک گدھے کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے کھولو گے، لوگ تمہیں پوچھیں گے کیوں کھولتے ہو، ان کو یہ جواب دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ تمہیں لے جانے دے گا۔ جاؤ شہر میں، تمہیں ایک آدمی گھڑا اٹھائے ہوئے، برتن پانی والا اٹھائے ہوئے ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جس گھر میں داخل ہو وہاں جا کے اس سے پوچھنا، گھر والے سے، بھائی خداوند نے بھیجا ہے، ہم نے کہاں اس کے لیے فسا تیار کرنی ہے، وہ تمہیں ایک آراستہ، خوبصورت، ڈیکوریٹڈ کمرہ دکھا دے گا، بالا خانہ، وہاں میرے لیے تیاری کرنا۔ انہیں پراپر گائیڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ، دو کر کے بھیجتا ہے انہیں، جاؤ منادی کرو اور معجزے کرو، اگر کوئی تمہیں قبول کرے تو اس کے لیے سلامتی چاہو، جو قبول نہیں کرے گا وہاں اس شہر میں گرد جھاڑ کے آ جانا۔ جس شہر میں داخل ہو، جس گھر میں اترو، اسی میں رہنا، اسی سے کھانا پینا، سب کے گھروں سے کھانا پینا نہیں ہے۔ پراپر گائیڈ کرتا ہے، درست گائیڈ کرتا ہے، درست رہنمائی کرتا ہے۔ لیڈر صرف اشارے نہیں کرتا، بس کچھ کر دو، آگے ان کی مرضی کیا کرے، وہ پراپر گائیڈ کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا لیڈرشپ سٹائل، وہ پراپر گائیڈ کرتا ہے۔ تو پراپر گائیڈ جب کیا جاتا ہے، دیٹس کرائسٹ لائک لیڈرشپ۔ آپ کو رہنمائی ملنی چاہیے، اور لیڈرز کو پراپر اور کلیئرلی گائیڈ کرنا چاہیے، تاکہ بیچ میں کوئی الجھن نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ جو پراپر گائیڈنس ملتی ہے نا، ہمیں وہ لینی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے پراپرلی، طریقے سے، درستی سے، وضاحت سے۔ وہ بتاتا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ یہ کرنا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں، جو لیڈرز ہیں وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو درست اور واضح گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، انہیں بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ اور بطور قائد یسوع مسیح کا انداز کیا ہے؟ وہ حاکمانہ نہیں ہے، خادمانہ ہے۔ وہ حکومت جتانے والا نہیں ہے۔ وہ تو منع کرتا ہے کہ غیر قوموں میں جو ان کے اوپر لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان پہ حکم جتاتے ہیں،
ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تم میں لیڈر بنے وہ اپنے آپ کو سب کا خادم بنائے، وہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھے۔ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خادم کی صورت، اور میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے غلام، جس کی اپنی کوئی وش مرضی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ خادم کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ اپنے مالک کی مرضی پہ چلتا ہے، اسے پورا کرتا ہے۔ سو مسیح حکم نہیں چلاتا، وہ حکومت نہیں جتاتا کہ میں بادشاہ ہوں، سارے پیچھے ہٹ جاؤ اور صرف میرا حکم چلے، میری مرضی پوری ہو۔ وہ خادم بن جاتا ہے، اور کہاں تک خدمت پہ چلا جاتا ہے؟ وہ پاؤں دھونے تک چلا جاتا ہے۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پاؤں گندے ہوتے تھے، جب وہ کسی کے گھر داخل ہوتے تو دروازے پر ہی پانی رکھا ہوتا تھا، مٹکے رکھے ہوتے تھے پانی کے، تاکہ وہاں پاؤں دھوئے جا سکیں اور صاف پاؤں لے کر بندہ اندر داخل ہو، گھر گندا نہ ہو۔ تو دروازے پر نوکر گھر کا وہ پاؤں دھویا کرتا تھا۔ جس گھر میں نوکر نہیں ہوتا تھا، وہاں جو گھر کا خود سربراہ ہوتا تھا وہ یہ کام کرتا تھا اپنے مہمان کے لیے۔ مسیح خداوند نے اس فسح میں اپنے آپ کو خادم بنایا، نوکر بنایا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو سب سے چھوٹا یوحنا تھا عمر کے اعتبار سے، یوحنا رسول عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا، تو اس کو کہہ سکتا تھا چل چھوٹے پھڑ برتن تولیا سارے دے پیر تو وہ پتر خدمت نالی کچھ لب نہیں۔ ہم آج کل یہ کہتے ہیں نا بیٹا خدمت سے ملے گا، چل سب کی خدمت کر۔ یسوع نے یہ نہیں کہا، یسوع نے خود اپنی پوشاک اتاری، کمر سے اس نے تولیہ باندھا، برتن لیا پانی والا اور سب کے پاؤں دھونے شروع کر دیے کہ میں تمہارے درمیان خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح خادم بنا، ہم نے خادم بننا ہے، نیچے ہونا ہے، جھکنا ہے، اکڑ نہیں دکھانی۔ بڑا سمجھایا تھا بادشاہ کو، نہ کر نہ کر نہ کر۔ اس نے کہا میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کوڑ نکل آیا پیشانی پہ، اتنی سزا اس کو مل گئی، خداوند کی مار اس پر پڑی۔ لیکن یسوع اپنے آپ کو جھکاتا ہے، خادم بنتا ہے، وہ اپنے اختیار چھوڑتا ہے، خادم بنتا ہے۔ ہمیں بھی خادم بننا ہے، اور بطور قائد یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو عزت دیتا ہے۔ جب وہ پاؤں دھو لیتا ہے تو اس سے بڑی کیا عزت ہو دے گا؟ پھر ہم عزت کریں، اوے تو والا کلچر ختم کر دے، لیڈرز کلیسیا کی عزت کریں، گفتگو میں اچھائی ہو جائے، خوشگوار بن جائے، ہمارا بولنے کا انداز بھی خوشگوار ہو جائے، اگلے کو لگے عزت ہو رہی ہے میری۔ مسیح خداوند نے عزت دی۔ میں تمہیں غلام نہیں کہوں گا، نوکر نہیں کہوں گا، خادم نہیں کہوں گا، بلکہ تمہیں اپنا دوست کہوں گا۔ ارے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، کل جہان کا مالک اور خالق کہتا ہے تم میرے دوست ہو۔ اور جب ہمیں دوست بنا دیتا ہے تو کہتا ہے اس سے زیادہ محبت کون کرے گا کہ دوست کے لیے جان دے دے۔ وہ یہاں تک ہم سے محبت دکھاتا، عزت کرتا ہے، ہماری عزت بڑھا دیتا ہے، اور کامل محبت رکھتا ہے وہ اپنے پیروکاروں سے، نفرت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت رکھتا ہے کہ اپنی جان دے دی۔ ایسی محبت رکھتا ہے، کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ تو لیڈرز کو اپنی کلیسیا میں اپنے ماتحت لوگوں پہ یکساں ایک جیسی محبت ان سے کرنی چاہیے۔ بطور قائد یسوع خود دکھ اٹھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں سے بھلائی کرتا ہے۔ پکڑنے کے لیے آتے ہیں، کہتا ہے ان کو جانے دو، مجھے پکڑ لو۔ گتسمنی میں یہ ہوا، وہ کہتا ہے ان کو جانے دو،
انہیں کچھ نہ کہو۔ باپ سے بھی یہ کہتا ہے ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، انہیں کچھ نہ ہو۔ میں قربان ہو رہا ہوں لیکن ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کے لیے اپنا آپ قربان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں اور بطیروں کے بدلے فدیے میں اپنی جان دے دوں، تمہارا بھلا ہو جائے، میں دکھ اٹھا لوں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہر لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود دکھ اٹھا لے لیکن اپنے پیروکار پہ آنچ نہ آنے دے، اس کا خیال کرے، اس کے بھلائی کرے۔ اور وہ ایسا لیڈر ہے جو صرف حکم نہیں دیتا، کر کے دکھاتا ہے۔ ایسے کرو، اپنے عمل سے سکھاتا ہے۔ کر کے دکھایا، اس نے کہتا ہے معاف کرو، کر کے دکھایا میں سب کو معاف کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ کہتا ہے محبت کرو، اس نے کر کے دکھائی، جیسے میں نے محبت رکھی ہے تم سے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے جان دو، اس نے جان دے کے دکھا دیا کہ جان دو دوسروں کے لیے۔ ہر لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی جماعت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے عمل سے دکھائے انہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میں تمہارے لیے سوچتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ ہر ایک لیڈر کو یسوع کا سٹائل اپنانا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اور تمام کلیسیا کو اور جماعت کو اپنے لیڈرز کو فالو کرنا ہے۔ بار بار یہ کہوں گا، جو تم میں پیشوا ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، کلام کہتا ہے ان کے فرما بردار رہو۔ اور ہر لیڈر کو چاہیے کہ یسوع کے جیسا بنے، اس کے جیسا طرز قیادت اپنائے۔